میں اپنے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن کی اس کتاب میں سے آپ کے سامنے آج ایک نیا مضمون لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کا عنوان ہے آپ کی زندگی کہاں ہے۔ یہ اس کتاب کا 22واں چیپٹر ہے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دینی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ کلسیوں 3 باب کی 1 سے 4 آیت۔ آپ کہاں رہائش پذیر ہیں؟ آپ اپنا ایڈریس دیتے ہوئے مجھے بتائیں گے کہ آپ کی رہائش فلاں جگہ ہے، فلاں علاقہ میں ہے۔ آپ یقیناً کسی گاؤں کا نام بتائیں گے، اپنی رہائش کی جگہ جہاں آپ زیادہ وقت بسر کرتے ہیں، جہاں آپ کے دوست احباب آپ سے ملتے ہیں، جہاں آپ کاروباری زندگی میں مشغول ہیں۔ ہم کسی اور اندازے سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ویڈیو گیم کسی دنیا میں رہتے ہیں، کچھ لوگ کھیلوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور چند تو سیاست کی دنیا کے باسی ہیں۔ ہم مسیحیوں کی بابت تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح میں رہتے ہیں۔ پالوس رسول نے کئی بار ایسے ایمان برے تاثرات کا اظہار کیا ہے مسیح میں، اور انجیل مقدس کے الفاظ ہیں کہ مسیح جو ہماری زندگی ہے۔ مسیحی اس سوال کا جواب 2 طرح سے دے سکتے ہیں۔ جب یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم اپنا رہائشی ایڈریس دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا روحانی پتہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارا روحانی پتہ وہ ہے جس کی بابت میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آغاز سے متعلق سوال پر غور کیجیے۔ پالوس رسول موت اور زندگی بارے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم مر گئے، ہم مسیح کے ساتھ مر گئے۔ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ خداوند میں مرنا اور خداوند میں جینا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے خدا کی موت اور دوبارہ زندہ ہونے سے ہمیں شناخت کیا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم مسیح خداوند کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے ہوں اور دوبارہ مسیح خداوند کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوئے ہوں۔ جب ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو موت اور جی اٹھنا دونوں واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی تصویر ہے جو ہمیں بپتسمہ کے وقت نظر آتی ہے۔ جب ہم پانی کے نیچے اترتے اور ڈوبتے ہیں تو ہم اپنی پرانی زندگی کی موت کا اظہار کرتے، اور جب ہم پانی سے اوپر آتے ہیں تو ہم موت سے زندہ ہو کر نئی زندگی کے گواہ ٹھہرتے ہیں۔ جیسا کہ پالوس رسول گواہی دیتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ گلاطیوں 2 باب کی 20 آیت۔ یہ زندہ سچائی ہے کہ ہم قیامت المسیح کی پرفضل قدرت کی بدولت ہی نجات یافتہ قرار پائے ہیں۔ ہم اس میں اس وقت پہچانے جاتے ہیں جب ہم توبہ کے لیے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ موت واقعی ہو جاتی ہے اور ہم زندہ کیے جاتے ہیں۔ خداوند خدا مسیح میں ہم پر نگاہ کرتا ہے۔ مسیح نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب اسے مصلوب کیا جائے، بلکہ یہ تو متبادل کے طور پر موت کو گلے لگانا تھا۔ جو کچھ مسیح کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اگر آپ کا سر دکھتا ہے تو آپ کا سارا بدن کمزور پڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آدم کے گناہ نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح خداوند یسوع کی موت کے سبب ممکن ہوا کہ اس عظیم موت سے اقوام عالم استفادہ کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ہم اس نئی زندگی کا آغاز کیسے کریں۔ اس نے شرع کے عالم، اس نے نیقودیموس سے نئے سرے سے پیدا ہونے کا کہا۔ ہم بھلا اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو روح القدس کی قدرت سے ہم میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان سے مسیح مصلوب کو قبول کرتے ہیں تو مسیح ہم میں نئی زندگی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ماضی کو چھوڑتے ہوئے ہم مسیح میں ایک نیا جنم لیتے ہیں۔ انسان اس وقت تک روحانی طور پر جنم نہیں لے سکتا جب تک وہ مسیح خداوند کے قدموں میں نہیں آ جاتا۔ لیکن وہ سب بالکل نہیں جو اہم سمجھا جاتا ہو۔ ہمیں آغاز پر ہی نہیں رک جانا چاہیے۔ صرف ماضی کے بارے گفتگو کرتے رہنا بھی ایک غلط مقام پر کھڑے ہونے سے کم بڑی غلطی نہیں ہے، اور اکثر لوگ گواہی بیان کرتے وقت اس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ وہ اپنی گواہی میں صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی میں
کیا تھے؟ اس کے تسلسل کے سلسلے میں جواب پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گزشتہ کئی برس سے مسیحی ہوں، لیکن آپ اور ایک نئے مسیحی کا جواب 100% ایک جیسا ہونا چاہیے، اور یقیناً ایک جیسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ مسیح میں جیتے ہیں۔ جس طرح مسیح آج ہماری زندگی ہے، اسی قدر ہمیں مسیح میں چلتے رہنا اور زندگی بسر کرنا ہے۔ پالوس رسول ایک نہایت عمدہ سچائی کی بابت بیان کرتے ہیں، تمہاری زندگی اب سے مسیح کے ساتھ خدا میں محفوظ ہے، اس لیے کہ مسیح میں ہماری زندگی کو دنیا اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتی کہ ہم مسیح میں کیا ہیں۔ جی ہاں، ہماری کمزوریاں اور ناکامیاں اسی طور سے مداخلت کرتی ہیں۔ روحانی تعمیر و ترقی کے لیے یکساں طور پر اسکول کے وقت محاذ پر کام کرنے کی جگہ پر آج بلکہ اب بھی اسی موقع پر ہم روحانی تعمیر و ترقی کے دامن کو تھامے رہیں۔ آپ راتوں رات بانس کے پودے کی طرح نہیں بڑھ سکتے، بلکہ درخت کو بھی بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ بڑھے، پھلے اور پھولے۔ اسے نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے کہ تیز آندھی اور ہواؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ جب ہم اپنے آپ پر نگاہ کریں گے تو ہم اپنے آپ میں بڑی مختصر روحانی ترقی دیکھیں گے۔ اگر آپ ہر روز اپنی بیٹی کے قد کی لمبائی ناپنے والے ہیں تو آپ اس کی نشوونما کی خاطر میں لانا نظر انداز کر بیٹھے ہیں، لیکن 1 سال بھر کا انتظار کیجئے اور پھر قد کی پیمائش کریں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کس قدر قد و قامت میں بڑھ گئی ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کی پیمائش کرتے رہنا اور اندازے لگاتے رہنا اور اپنی سوچوں میں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہاں میں روحانی طور پر ترقی کر رہا ہوں، قدرے غلط ہے۔ اس مضمون میں 2 حکموں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے۔ اپنا دل دنیاوی چیزوں کی طرف مائل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے ذہن کو ایسی سوچوں کی عامہ جگہ بنانا چاہیے۔ بلکہ ہمیں تو ابھی سے آسمانی زندگی بسر کرنا شروع کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ ہم آسمان پر ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو خوش کریں، اس کی عبادت کریں اور وہ نظر آئیں جیسے خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند نے گناہ سے نفرت کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ مسیح ہمارے نجات دہندہ نے راست بازی سے محبت رکھی، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مسیح ہمارے بخشن ہار نے عام ٹھکرائے ہوئے اور بے وجودوں سے پیار کیا، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ زندہ مسیح کی تقلید کریں۔ آئیں فرض کریں کہ ہم نے ایک مرغی کے نیچے انڈے رکھے ہیں، سارے انڈے مرغی کے ہیں، ایک انڈا بطخ کا ہے۔ جب ان عام انڈوں کی طرح بطخ کے انڈے سے بھی بچہ نکلے گا اور وہ بطخ کا بچہ ہوگا، تو خیال کریں کہ پھر کیا ہوگا؟ وہ بطخ کا بچہ چوزوں کے ساتھ کھائے پیے گا، لیکن جب وہ دریا کی بات آئے گی، جب وہ پانی کے پاس آئے گا، جب کہ چوزے پانی پئیں گے، تو وہ بطخ کا بچہ پانی میں آگے بڑھ کر تیر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت مختلف ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی کے طور پر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہماری فطرت بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم خطہ کے اعتبار سے دیگر لوگوں جیسے نظر آتے ہوں، دوسروں کی طرح کھاتے پیتے ہوں، عام لوگوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہوں، تو بھی ایک غیر معمولی فرق واضح ہوگا، چونکہ ہم مسیح میں رہتے ہیں۔ جس طرح مسیح روحانی زندگی کے آغاز میں ضروری ہے، اسی قدر اس زندگی میں بڑھنے اور مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے مسیح از حد ضروری ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارا عمل اور ہمارے الفاظ مسیح سے متعلق ہونے چاہئیں۔ دعائے ربانی میں ہم دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ اس لیے ہمیں آج اس زمین پر آسمانی زندگی کا تجربہ اور ذائقہ چکھنا چاہیے، اس لیے کہ مسیح زندگی ایک زندہ حقیقت ہے، اور بغیر مسیح کے ہماری زندگی بالکل خالی اور بے ذائقہ نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس قدر زندہ مسیح پر زندگی کے ہر دن ہر پل انحصار کرتے رہنا ہے، جس کا اظہار ہم نے مسیح کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے آغاز پر کیا تھا۔